کہ طواف کرنا بیت اللہ کا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ مناسک حج میں صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ سنت ہے حضرت حاجرہ کی، یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ اور منع کے اندر قربانی کرنا یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ منع میں رمی جمرات یعنی شیطانوں کو جو کنکر مارے جاتے ہیں، یہ دو ہستیوں کی سنت ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت حاجرہ، ان دونوں کی سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے مقبول اور محبوب اور پیارے بندوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام عبادت مقرر کر دیا گیا۔ اور حج جو ہے یہ شروع ہوتا ہے ذی الحج کی 8 تاریخ کو، یہ ایام حج ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں وہ 8 ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں قیام کرتے ہیں، اور ذی الحج کی 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد قافلے حج کے لیے منی کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ نماز جہاں مرضی پڑھیں ہو جائے گی، روزہ جہاں مرضی رکھیں ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ جہاں مرضی ادا کریں ادا ہو جائے گی، لیکن حج کے لیے مکہ مکرمہ جانا پڑے گا۔ یہاں نہیں ہے کہ میں حج یہاں بیٹھے کر لوں۔ یہ ذی الحج کی 8، 9، 10، 11، 12 کو رش ہوتا ہے، تو رش سے بچنے کے لیے کسی اور مہینے میں جا کے حج کر لوں گا، تو ایسا نہیں کر سکے گا، کیونکہ حج تو ہے، اس کے لیے مقامات بھی معین ہیں، وہ جگہ بھی مقرر ہے جہاں جو مناسک حج میں سے اعمال اور افعال ادا کرنے ہیں وہ جگہ بھی مقرر ہے، اس کے لیے تاریخیں اور دن بھی متعین ہیں، یہاں تک کہ اوقات بھی متعین ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ اور ان اوقات کے علاوہ اور ان مقامات کے علاوہ حج ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے یہ ساری مخصوص چیزیں ہیں۔